پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ مستنگ میں ہونے والا واقعہ، اس کا تناظر کیا ہے؟ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت عثمان کاکڑ صاحب، جو صوبائی صدر ہیں پختونخوا ملی عوامی پارٹی، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ سینیٹر لشکری رئیسانی صاحب جو سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا عثمان کاکڑ صاحب، پہلے یہ بتائیے گا کہ جو آج کا واقعہ ہوا، آپ کی پارٹی اس واقعے کو کس تناظر میں دیکھتی ہے؟ طلعت بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ہزارہ کمیونٹی جو ہے وہ افغان قوم کا، افغان وطن کا حصہ ہے، کوئٹہ میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے خلاف مسلسل دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اس سال جو ہے تقریباً 8-10 واقعات اس کمیونٹی کے خلاف ہو چکے ہیں۔ ہزارہ ٹاؤن میں، پھر عید کے موقع پر عیدگاہ میں، پھر زائرین کے خلاف 3-4 حملے ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے جگہوں پر بھی ان لوگوں کے خلاف واقعات ہو چکے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ خودکش حملے بھی ہو گئے ستمبر میں، 7 ستمبر کو جو ہیں خواتین پہ جو ہیں ٹیچر تھے اس پہ تیزاب پھینک دیے گئے ہیں۔ یہاں پر آپ سب کو معلوم ہے کہ ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہے ہیں، اور سیاسی کارکنوں کے مسخ شدہ لاشیں بھی وصول ہو رہے ہیں، اس کے خاندان، اس کی پارٹی، اس کے ساتھی جو ہیں۔ اغوا برائے تاوان کا یہ ایسا سلسلہ ہے کہ بالکل نہ رکنے والا، نہ کوئی گھر محفوظ ہے، نہ شہر، نہ کوئی کوئٹہ کراچی روڈ، کوئٹہ چمن، کوئٹہ سبی روڈ۔ مسئلہ یہاں پر طلعت بھائی یہ ہے کہ یہاں پر حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایف سی والوں نے اور فوجیوں نے اپنے چاوڑیوں کو جو ہے قلعے بنا کر مضبوط کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر ہاؤس، وزراء اور آئی جی صاحبان جو اس کے گھروں کے آس پاس جو ہیں بڑے قلعے بنائے گئے ہیں۔ کلرز، اغوا برائے تاوان، چور اور ڈاکو، سب لوگ جو ہیں وہ عوام ان لوگوں کے رحم کرم پہ ہیں۔ یہاں تک کہ حکومت میں بعض لوگ جو ہیں اور بعض انٹیلیجنس ادارے جو ہیں ان دہشت گردوں اور ان ٹارگٹ کلرز کی، اور یہاں تک کہ ان اغوا برائے تاوان والوں کی مدد کر رہے ہیں۔ سرعام کوئٹہ چمن روڈ پہ جو ہیں چین لگائے گئے ہیں، وہاں پہ بطخوری وصول کر رہے ہیں، ایف سی والے بھی کھڑے ہیں، لیویز والے بھی، اور وہاں پہ پولیس والے بھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ ایک وحشیانہ عمل ہے جو ہمارے صوبے میں، خاص کر کوئٹہ شہر میں جاری ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی عوام جو ہے ہمارے وزیر داخلہ کا نام تک اس کو جو ہے معلوم نہیں ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب کون ہیں۔ یہاں تک کاکڑ صاحب ایسے قطع کلامی ہوتی ہے، اچھا یہ ہے کہ ان کو نام معلوم نہیں ہے، معلوم ہوتا شرمندگی ہوتی، وہ آج بھی کراچی گئے ہوئے ہیں۔ ذرا رئیسانی صاحب کو میں یہاں پر لانا چاہتا ہوں۔ رئیسانی صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے پرسپیکٹو سن لیا کہ اندرونی طور پر نہ حکومت ہے اور نہ ریاست کے ادارے مؤثر ہیں، کیا اس واقعے کی تمام تر ذمہ داری اسی پہلو کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی کہ جو کوئی بھی ہے، ریاست کا کام ہے اس کو پکڑنا، جب ریاست اور حکومت ناکام ہوتی ہے تو ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں؟ آپ کا پرسپیکٹو کیا ہے؟ مجھے اگر تھوڑا سا موقع دیں، میں اس تمام ایشو کے پس منظر میں جا کے تھوڑا سا بات کر سکوں اور پھر میں حال میں آؤں گا۔ سب سے پہلا بات یہ کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، جنرل ضیاء الحق کے آمریت کا بویا ہوا ہم سب کاٹ رہے ہیں، ایک بات، اور اس کو آپ اگر ڈیٹیل میں اس پہ بحث کرنا چاہتے ہیں بولا یہاں یہ فرقے واریت کے نام پہ جو دہشت گردی ہو رہی کچھ عرصے سے، جنرل مشرف کے دور میں، اس سے پہلے اور آج کے دور تک یہ چلا آ رہا ہے، یہ ایک بین الاقوامی جنگ کا حصہ ہے، اور سامراجی قوتیں امریکہ ایک اور حزب اللہ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہنگو، پاڑا چنار، کراچی میں 10 محرم 40ویں پہ اسی طریقے سے لاہور میں بھی یہ واقعات پیش آتے رہے اور کوئٹہ میں پیش آتے رہے۔ یہ قطعاً فرقے واریت نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے، اور اس کا سرپرستی انٹرنیشنل ایجنسیاں کر رہے ہیں۔ سعودی عرب، ایران اور امریکہ کا پروکسی اور ہمارے سرزمین پہ لڑا جا رہا ہے، تاکہ وہ جنگ جو انہوں نے نارتھ افریقہ سے شروع کی ہے، سینٹرل مڈل ایسٹ میں اسرائیل کے اسٹریٹجک ڈیپتھ کو بڑھانے کے لیے مختلف ممالک کو ڈسٹیبلائز کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اس جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس کو اس طریقے سے لیا جائے، وقت خود اس بات کو ثابت کرے گا۔ اب بات یہ ہے کہ اس کا تدارک کیسے ہو۔ پہلا تدارک تو یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر
अंदरूनी मामलात को ठीक करने के लिए अफगान माजरीन से छुटकारा हासिल करना चाहिए। अफगान माजरीन में चाहे उज़्बक है, हज़ारा है, पश्तून है, बलोच है, जो भी जुबान बोलने वाला, उनको वापस पाकिस्तान को चाहिए और बैनुल अक़वामी दुनिया को चाहिए इसको वापस भेजें। तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से काकर साहब ने कहा कि होम मिनिस्टर साहब का नाम भी लोग नहीं जानते, यकीनन वो किसी भी वक्त आपके किसी चैनल पे आके उसने कोई वजाहत नहीं की कि ये क्या है कैसे है, मगर होना ये चाहिए था कि वो आके बात करते। इसमें कोई शक नहीं है कि इंतजामी कमियां हैं, इंतजामी खामियां हैं। ये वाकयात इस हाईवे पे ईरान जाते हुए शिया ज़ायरीन के साथ कई अगर मैं आपकी बात काट पाऊँ, आप के नुक्ते पर थोड़ी सी वजाहत चाहूँगा और उसके बाद मैं चाहूँगा कि काकड़ साहब के पास जाऊँ। नुक्ता ये है कि अगर इतनी बड़ी गेम सूबा बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर हो रही है, तो हमारी जो हुकूमत है, जो काकड़ साहब का नुक्ता नज़र है, हमारी जो रियासत है, जो काकड़ साहब का नुक्ता नज़र है और जिससे बहुत से लोग इत्तफाक भी करते होंगे, वो क्या रिंग साइड के ऊपर खड़े होके तमाशा देख रही है? वो टिकट लेकर बैठी हुई है, वो तमाशबीन है इस तमाम मामले के अंदर, या हिस्सा उसने डाला हुआ है? अगर इस सरजमीन के ऊपर ये झगड़ा चल रहा है तो जनाब रोकने की जिम्मेदारी तो रियासत पाकिस्तान की है ना। तो अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर यही कुछ तो होगा। देखिए, अगर आप इसको जरा बिल्कुल सीरियसली देखें, जिन बैन अल-अक़वामी कुव्वतों ने हमें अफगानिस्तान के तबाही में के लिए इस्तेमाल की, वो बैन अल-अक़वामी कुव्वतें हमारे एजेंसियों और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को हमारे लोगों के खिलाफ फाटा और मुख्तलिफ इलाकों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा तवज्जो यकीनन उस तरफ है। जहाँ रही सियासी हुकूमतों का ताल्लुक, यकीनन हुकूमत का सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, उसके साथ साथ समाज और पॉलिटिकल पार्टी सब अपने अपने जिम्मेदारियां कायम पूरा करने में अपना जिम्मेदारियां करें। मैंने पहले अर्ज किया कि इंतजामी खामियां हैं, कई दफा इस हाईवे पे ये वाक़यात पेश आए। इंतजामिया को, हुकूमत को चाहिए था इसके लिए बाकायदा एक लाएमल तय करते कि जब शिया ज़ायरीन यहाँ से ईरान चले जाते हैं तो उनका एक बाकायदा कोऑर्डिनेशन हो और उनको बॉर्डर तक पहुंचाने में कोई एक बाकायदा सिक्योरिटी। लेकिन आप ऐसे कन्विंस हैं कि इसके पीछे गेम बड़ी है? आपका जो बुनियादी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि गेम बड़ी है। आप देखिए ना, इतना मुनज़्ज़म अंदाज में उनके पास पूरा इंटेलिजेंस है कि इस बस में कौन कौन जा रहा है उनको रोक के मारते हैं। तो ये एक छोटा एक आम लश्कर जंगी नाम की किसी तंजीम के बाद बाकायदा इस पे इंटेलिजेंस है, और अमेरिका किसी और हिज़्बुल्लाह का मुतामिल नहीं हो सकता।